بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا شمار صحابہ کرام کی اس جماعت میں ہوتا ہے جس کو زبان نبوت سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ ہوگا جس کے متعلق ان کا اسوائے حسنہ کوئی اعلیٰ نمونہ نہ پیش کرتا ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پہلے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ایک دوسری روایت میں وہ اپنے آپ کو تیسرا مسلمان بتاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ماں نے آپ کے ایمان لانے کا حال سنا تو آپ سخت ناراض ہوئیں، بات چیت کھانا پینا سب چھوڑ بیٹھیں۔ چونکہ وہ اپنی ماں کے ہر درجہ فرمانبردار اور اطاعت شعار تھے، اس لیے آپ کے لیے یہ سخت آزمائش کا موقع تھا۔ لیکن جو دل توحید کی لذت کا آشنا ہو چکا تھا، وہ پھر کفر و شرک کی طرف کس طرح رجوع ہو سکتا تھا؟ ماں مسلسل 3 دن تک بے آب و دانہ رہی، لیکن بیٹے کی جبیں استقلال پر شکن تک نہ پڑی۔ خدائے پاک کو یہ شان استقامت کچھ ایسی پسند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لیے معصیت الہی میں والدین کے عدم اطاعت کا ایک قانون عام بنا دیا گیا۔ ترجمہ: اگر والدین تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جن کا کوئی علم و یقین تیرے پاس نہیں ہے تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نبوی تک مکہ میں ہی مقیم رہے۔ گو یہ سرزمین عام مسلمانوں کی طرح ان کے لیے مصائب و شدائد سے خالی نہ تھی، تاہم استقلال کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں جھیلتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کفار کے خوف سے عموماً مکہ کی ویران و سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر معبود حقیقی کی پرستش اور عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مصروف عبادت تھے۔ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت اس طرف آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس بے بسی کی زندگی میں بھی جوش آ گیا اور اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلی خون ریزی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ مکہ میں جب کفار کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کا پیمانہ صبر و تحمل لبریز ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا۔ اس حکم کی بنا پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی راہ لی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہنے لگے، جنہوں نے ایام جاہلیت میں ایک خون کیا تھا اور انتقام کے خوف سے مدینہ میں سکون اختیار کر لی تھی۔ آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ میں مہاجرین کا پرچم اٹھانے والے 3 افراد میں سے ایک سعد تھا۔ دوسری غزوات میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مسلمانوں کے ماہر تیر اندازوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص غزوہ احد میں دشمنوں کی یلغار کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی صاحبزادی عائشہ بنت سعد آپ کے تابناک کردار کی آپ سے یوں روایت کرتی ہیں: احد کے دن جب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تو میں ایک طرف ہو کر سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے فیصلہ کیا نہ تو میں ہتھیار ڈالوں گا اور نہ ہی میدان سے راہ فرار اختیار کروں گا۔ میں ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے خلاصی پا جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ اچانک ایک شخصیت میرے قریب آ گئی جن کے گرد کفار نے ہر طرف سے گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ اسی بھیڑ میں نے صحابی رسول مقداد کو پہچانا۔ میں نے چاہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ کفار نے کس کے گرد حصار کیا ہوا ہے۔ مقداد نے مجھے دیکھا تو خود ہی پکار اٹھے: اے سعد، یہ رسول اللہ ہیں اور تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ میرے رگ و پے میں توانائی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور مجھے کسی گزند اور زخم کا خیال تک نہ رہا۔ میں فوراً حاضر خدمت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میں دشمن پر تیر چلانے لگا۔ جب میں کوئی تیر چلاتا تو کہتا: اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ جب میری زبان سے یہ نکلتا تو حوصلہ افزائی کے خوگر
پیغمبر ارشاد فرماتے، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ سعد کا تیر نشانے پہ لگے۔ پھر فرماتے، واہ واہ سعد، میرا باپ اور میری ماں تجھ پہ قربان ہو۔ میں جب بھی تیر چلاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس دعا سے سرفراز فرماتے۔ جب میرے ترکش کے تیر ختم ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ترکش کے تیر نکال کر میرے سامنے بکھیر دیے۔ امام زیبی کہتے ہیں، اس روز حضرت سعد نے 1000 تیر لشکر کفار پر برسائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا و تحسین میں کسی کے لیے اپنے ماں باپ کے ذکر کو جمع نہیں کیا بجز سعد ابن ابی وقاص کے۔ حضور کی جان نثار خادمہ حضرت ام ایمن مشکیزہ اٹھائے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی کہ اچانک حبان نامی کافر کا تیر ان کے دامن میں آ کر لگا، جس کی وجہ سے ان کا حجاب تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گیا۔ وہ ایسا بدباطن شخص تھا کہ ایک خاتون کی ہتک کر کے بڑا خوش ہوا، کہکے لگانے لگا اور خوشی سے زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خادمہ کی یہ توہین بڑی ناگوار گزری۔ آپ نے حضرت سعد کو ایک ایسا تیر تھمایا جس میں پھل نہیں تھے، اور وہ تیر سیدھا جا کر حبان کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ گرتے ہوئے اس کے جسم سے سارا ستر بھی اٹھ گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے فوری پکڑ تھی۔ اس نے حضور کی خادمہ کی توہین کا بدلہ چکا دیا۔ غیور نبی یوں مسکرا اٹھے کہ آپ کے دندانے مبارک ظاہر ہو گئے اور ارشاد فرمایا، سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا۔ اللہ تیری دعا کو قبول کرے، تیرا ہر تیر نشانے پہ بیٹھے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے سعد کو مستجاب الدعا کیا۔ جزاک اللہ خیر۔